اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی قبلۃ الید والرجل کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 280 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی قبلۃ الید والرجل، یہ باب ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کے بیان میں ہیں. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد الله بن ادریس وابو اسامہ عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن ادریس اور ابو اسامہ سے، دونوں حضرات نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے عمرو بن مرہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن سلمہ سے، انہوں نے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی، ایک یہودی نے اپنے ساتھی یہودی سے کہا کہ تم ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو. فقال صاحبہ لا تقل نبی انہ لو سمعک کان لہ اربعۃ اعین، تو اس کے دوست یہودی جو اس کا ساتھی تھا کہنے لگا کہ اس کو نبی نہ کہو، کیونکہ اگر انہوں نے سن لیا کہ یہودی بھی مجھے نبی کہتے ہیں تو خوشی سے ان کی آنکھیں چار ہو جائے گی. فأتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألاہ عن 9 آیات بینات، وہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے 9 واضح احکام کے بارے میں سوال کیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرفوا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، ولا تسرفوا، اور تم اسراف نہ کرو، ولا تزنوا، اور زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس نفس کو قتل نہ کرو جسے مار ڈالا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ. ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ جھوٹے الزام میں تاکہ وہ اسے قتل کر دے. ولا تسحروا، جادو نہ کرو. ولا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. ولا تقذفوا محصنۃ، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ. ولا تولوا الفرار یوم الزحف، اور میدان جنگ میں پیٹھ مت پھیرو. وعلیکم خاصتاً الیہود اللہ تعتدوا فی السبت، اور تمہارے اوپر اے یہودیو خاص کر یہ لازم ہے کہ ہفتے والے دن اللہ کے حکم سے تجاوز نہ کرو. قال فقبلوا یدیہ ورجلیہ، تو ان دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر مبارک چوم لیے. وقالوا نشہد انک نبی، اور دونوں نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. قال فما یمنعکم ان تتبعونی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کس چیز نے تمہیں میری اتباع سے روکا ہے، کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ قال، راوی کہتے ہیں، قالوا ان داود دعا ربہ الا یزال من ذریتہ نبی وانا نخاف ان تبعناک ان تقتلنا الیہود،
ان یہودیوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کی اولاد میں ہو، تو ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو باقی یہودی ہمیں مار ڈالیں گے۔ وفی الباب عن یزید ابن الاسود و ابن عمر و کعب ابن مالک، اس باب میں حضرت یزید ابن اسود، عبداللہ ابن عمر اور کعب ابن مالک رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے۔ وہذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کا مسئلہ بیان ہوا۔ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا، اس میں قدر تفصیل ہے۔ اگر چہرے اور ہاتھ پر شہوت کے ساتھ بوسہ دیا جائے تو یہ اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ کسی کے ساتھ جائز نہیں، اور ایسے ہی بیوی اور باندی کے علاوہ کسی کو بوسہ دینے میں شہوت کا خطرہ ہو تو بھی بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچوں کو شفقت اور محبت کی بنا پر بوسہ دیا جائے یا کسی کی علمی فضیلت، اس کے تقوی کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے بوسہ دیا جائے تو یہ مسنون ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطی کہ جس کو یہ بوسہ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کم از کم یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ اس بوسے سے، اس تعظیم سے وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ تکبر میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسے بوسہ دینا اور اس کی اتنی تعظیم و تکریم کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اب یہاں پر اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر مبارک ان دونوں یہودیوں نے چومے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو ان چیزوں کا خیال اور تصور بھی نہیں، آپ تو سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر۔ تیسرے نمبر پر پاؤں پر بوسہ دینے کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ بعض کے نزدیک مطلقاً جائز، چاہے پاؤں چومنے کے لیے کتنا ہی جھکنا کیوں نہ پڑے، جبکہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ صرف اسی صورت میں قدم بوسی جائز ہے جب رکوع سجدے کی ہیئت کی طرح سر نہ جھکے، اس کے علاوہ میں پھر جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر روایت میں دو یہودیوں نے جو آپ علیہ السلام سے 9 آیات بینات کا سوال کیا، تو یہ بطور امتحان یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 جگہ 9 آیات کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ نمل میں اور سورہ بنی اسرائیل۔ تو اس 9 آیات بینات ان نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں 2 قول ہے۔ ایک تو اس سے وہ 9 معجزات مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے جب ان کی قوم سرکشی اور انسانیت کی تمام سرحدیں عبور کر گئی، تو مختلف اوقات میں ان پر یہ عذاب اتارے جا رہے تھے اور پھر بھی وہ باز نہ آئے، تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تو پھر بحر کلزم کا لقمہ بن گئے۔ وہ 9 معجزات، عصا یا بیضا، پانی کا طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، گلے میں کیڑے، سر کے بال، کپڑوں میں جوؤں کی کثرت، مینڈکوں کا نکلنا، برتنوں میں خون کا آنا، قحط سالی، اور آخری پلوں کی پیداوار کی کمی۔ تو اگر یہی معجزات لیے جائے تو پھر باب میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکام بیان کیے، معجزات کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 معجزات ذکر فرمائے تھے، لیکن راوی نے اختصار کی بنا پر اس وجہ سے انہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ قرآن مجید میں واضح ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام بھی ذکر فرمائے تو یہاں پر راوی نے اس کو ذکر کر دیا۔ پھر یہ جو آخر میں یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کی پیروی اس لیے نہیں کرتے، آپ کے اوپر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو باقی یہودی ہمیں قتل کریں گے کہ تم اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہو، حالانکہ اس نے دعا کی تھی کہ میری ذریت میں یہ نبوت باقی رہے، تو وہ نبی آئے گا اور ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور پھر یہودیوں کو شہرت اور عظمت حاصل ہوگی۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ سراسر جھوٹ
اور ان کا خود ساختہ الزام ہے۔ ایک غلط بات کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے اس قسم کی کوئی دعا نہیں کی تھی، اگر کی تو اللہ جل شانہ ضرور قرآن کریم میں اس کو ذکر فرما دیتے، حالانکہ تمام انبیاء کرام کو پتا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے، اور ان کی صفات بھی ذکر فرمائی تھیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی مرحبا، یہ باب خوش آمدید اور مرحبا کہنے کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر ان ابا مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني تقول، ہمیں روایت کی اسحاق ابن موسیٰ انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے روایت کی ابو النضر سے، انہوں نے ابا مرہ سے جو کہ ام ہانی کے آزاد کرتا ہے۔ ام ہانی کون تھی؟ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی۔ انہوں نے خبر دی کہ ام ہانی نے سنا کہ انہوں نے ام ہانی کو فرماتے ہوئے سنا، ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے پایا، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کپڑے سے آپ علیہ السلام کے لیے پردہ کر رکھا تھا۔ قالت فسلمت فقالت من هذه، ام ہانی فرماتی ہے میں نے سلام کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ قلت انا ام ہانی، تو میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی ہوں۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کو خوش آمدید ہو، مرحبا ہو۔ فذکر قصۃ فی الحدیث، پھر انہوں نے حدیث میں واقعہ ذکر کیا۔ وہذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا عبد بن حمید وغیر واحد قالوا حدثنا موسى بن مسعود عن سفیان عن ابی اسحاق عن مصعب بن سعد عن اکرمۃ بن ابی جہل قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر راویوں نے، یہ سب فرماتے ہیں ہمیں روایت کی موسیٰ ابن مسعود نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے مصعب ابن سعد سے، انہوں نے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئتہ مرحبا بالراکب المہاجر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا مہاجر سوار کے لیے مرحبا ہو، خوش آمدید ہو۔ وفی الباب عن بریدہ و ابن عباس و ابی جحیفہ، اس باب میں بریدہ، ابن عباس اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے۔ وہذا حدیث لیس اسنادہ بصحیح، یہ حدیث اس کی سند اتنی صحیح نہیں ہے۔ لا نعرفہ مثل هذا الا من حدیث موسیٰ بن مسعود عن سفیان، ہم اسے نہیں جانتے اس روایت کو مگر موسیٰ ابن مسعود کی روایت سے جو انہوں نے سفیان سے نقل کی ہے۔ وموسیٰ بن مسعود ضعیف فی الحدیث، اور موسیٰ ابن مسعود یہ حدیث میں ضعیف ہے۔ وروا عبد الرحمن بن مہدی عن سبحان عن ابی اسحاق مرسلا ولم يذکر فیہ عن مصعب بن سعد وهذا صح، اور عبد الرحمن ابن مہدی نے سفیان سے اور انہوں نے ابو اسحاق سے اس کو مرسلاً روایت کیا ہے، اور اس میں مصعب ابن سعد کا حوالہ نہیں ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ وسمعت محمد ابن بشار یقول، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد ابن بشار کو فرماتے ہوئے سنا موسیٰ ابن مسعود ضعیف فی الحدیث، کہ موسیٰ ابن مسعود حدیث میں ضعیف ہے۔ قال محمد ابن بشار وکتبت کثیرا عن موسیٰ ابن مسعود ثم ترکتہ، کہ میں نے موسیٰ ابن مسعود کی بہت ساری روایات لکھی تھی پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب آنے والے شخص کو خوش آمدید کہنے، مرحبا کہنے، اچھے کلمات کہنے کے بارے میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آنے والے شخص کے لیے اچھے کلمات کے ساتھ اس کا استقبال کرنا یہ سنت ہے۔ مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا، دوسرے جو ایسے الفاظ ہو جو اس کے دلجوئی، اس کے آنے کے خوشی کے اوپر دلالت کرتے ہوں، ایسے اچھے
کلمات کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے کلمات کے ساتھ کہ جن کو سن کر وہ آنے والا بھی پشیمان ہو اور پھر ندامت کے مارے سر جھکائے ہوئے ہوں کہ میں یہاں پہ کیوں آیا، بلکہ اچھے الفاظ کے ساتھ استقبال کے لیے جو شخص کھڑا ہوتا ہے تو اسے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اچھے انداز میں اس کو خوش آمدید اور مرحبا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو مرحبا بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی تشمیت العاطس، یہ باب چھینکنے والے کے جواب کے حکم کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حارث سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر دستور کے مطابق 6 حقوق ہیں۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، اسے سلام کرے جب وہ اس سے ملے، ویجیبہ اذا دعاہ، اس کی دعوت قبول کرے جب وہ اسے بلائے، ویشمتہ اذا عطس، جب وہ چینک مار کر الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، ویعودہ اذا مرض، اور اس کی بیمار پرسی کرے جب بیمار ہو جائے، ویتبع جنازتہ اذا مات، اور اس کے جنازے کی پیروی کرے، اس کے ساتھ چلے جب وہ مر جائے، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور اس کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی ایوب والبراء وابی مسعود، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابو ایوب، براء اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ قد روی من غیر وجہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد تکلم بعضهم فی الحارث الاعور، کئی طریقوں سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور بعض حضرات نے حارث الاعور میں کلام کیا ہے، یہ جو راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى المخزومي والمديني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے محمد ابن موسیٰ المخزومی المدینی سے، انہوں نے سعید ابن ابی سعید المقبوری سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، کہ مومن پر 6 حقوق ہے، یعودہ اذا مرض، اس کی عیادت کرے جب وہ بیمار ہو جائے، ویشہدہ اذا مات، اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو جب وہ مر جائے، ویجیبہ اذا دعاہ، اس کی دعوت کو قبول کرے جب وہ اسے بلائے، ویسلم علیہ اذا لقیہ، اور اسے سلام کرے جب وہ اس سے ملاقات کرے، ویشمتہ اذا عطس، اس کے چینک کا جواب دے جب وہ چینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، وینصح لہ اذا غاب او شہد، اور اس کی خیر خواہی کرے جب وہ غائب ہو یا موجود ہو، یعنی ہر حال میں اس کے لیے خیر خواہی ڈھونڈے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ ومحمد بن موسیٰ المخزومی مدینی ثقۃ، محمد بن موسیٰ مخزومی یہ مدینی اور ثقہ راوی ہے۔ روا عنہ عبدالعزیز بن محمد و ابن ابی فدیک، ان سے عبدالعزیز ابن محمد اور ابن ابی فدیک روایت کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، چینک کا جواب دینا، اس کے بارے میں یہ باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ دونوں روایتوں میں 6 حقوق مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ذکر ہوئے۔ پہلا، جب آپس میں ملاقات ہو تو سلام کرنا، اچھے انداز سے سلام کرنا اور پھر اچھے انداز میں اس کا جواب دینا۔ دوسرے نمبر پر کھانے کی دعوت قبول کرنا، دعوت قبول کرنا سنت ہے اور بعض حضرات کے نزدیک واجب ہے، تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے اگر اس میں خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر جب وہ چینکے اور وہ الحمدللہ کہے
تو سننے والے کو چاہیے کہ یرحمک اللہ کہہ کر اسے جواب دے. اور چوتھے نمبر پر جب وہ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، اس کی عیادت کرے. پانچویں نمبر پر اس کے جنازے کے ساتھ چلے جب وہ مر جائے، یعنی اس کے جنازے کو اٹھا کر چلے. اور آخری وہ یہی ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آخری روایت میں آیا وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اس کے لیے خیرخواہی کرے چاہے وہ موجود ہو یا غائب ہو. اب یہاں پر یہ چھینک کا جواب دینا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو فقہاء کرام کا اس میں اختلاف ہے. امام نووی اور امام مالک رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک اس کا جواب دینا سنت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل ظواہر، ان کے نزدیک چھینک کا جواب دینا فرض عین ہے. اور حنفیہ اور جمہور حنابلہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ چھینک کا جواب دینا یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بعض افراد بھی اس کا جواب دے تو سب کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، ان کا ذمہ بھی فارغ ہوگا، ان کے لیے الگ سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.